فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو لیلۃ القدر کے آج ایک لفظ میں نے اور بتایا, آپ اس کو لیلۃ القدر بھی کہہ سکتے ہیں, لیلۃ المبارکہ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ قدر والی رات بھی ہے, برکت والی رات بھی ہے, اور دونوں نام قرآن حکیم نے اس کو دیے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یقیناً ہم نے قرآن حکیم کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا. فرمایا تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اگر ان الفاظ پر آپ توجہ دیں نا, واحد کا صیغہ ہے, واحد مخاطب ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ہستی قرآن کی مخاطب اول ہے. فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اوتیت علم الاولین والآخرین, کہ مجھے اولوں اور پچھلوں کے علوم عطا فرمائی گئی. پھر بھی قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے لیلۃ القدر کی عظمت آپ کیا جانتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا مطلب؟ آپ اس ایک رات میں عبادت کر کے اللہ کا اتنا قرب حاصل کر سکتے ہیں جو لیلۃ القدر کے بغیر کے 1000 مہینوں کی عبادت سے حاصل نہیں کر سکتے. اور اس سے زیادہ, اس کا مطلب کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر کا دوسرا مطلب کہ لیلۃ القدر کے اندر انسانوں کو وہ خیر ملی ہے جو 1000 مہینوں کی محنت سے نہیں مل سکتی. 1000 مہینوں میں کوئی منصوبہ بندی کی جاتی انسانیت کی ترقی کے لیے تو وہ اتنی بہترین منصوبہ بندی نہ ہوتی جتنی اس ایک رات کے اندر ملی. اب بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جو لوگ لیلۃ القدر کو بھی غفلت کے حوالے کر دیتے ہیں. مواد بہت ہے, میں بات کو سمیٹتا ہوں. ایک روایت ہے در منصور کی, چونکہ لیلۃ القدر کیسی رات ہے, آگے فرمایا کہ اس رات میں تنزل الملائکۃ والروح, فرشتے زمین پر اترتے ہیں, اور روح الامین یعنی حضرت جبریل علیہ السلام بھی زمین پر اترتے ہیں. حالانکہ وحی کے بند ہونے کے بعد اور قرآن حکیم کے نزول کے بعد جبریل امین کے زمین پر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, مگر اس رات کے عظمت کے پیش نظر جبریل امین بھی روح زمین پر اترتے ہیں. کتنی عظمتوں والی رات ہے آپ بتاؤ, اتنی عظمتوں والی رات ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین لیلۃ القدر میں مسلمانوں کو محو عبادت دیکھ کر کے, مناجات کے اندر دیکھ کر کے, نیک اعمال کے اندر دیکھ کر کے فرشتوں کو کہتے ہیں, او فرشتوں یہی انہی کے متعلق تم اعتراض کر رہے تھے کہ دنیا میں جا کر جھگڑے کریں گے, کس لیے پیدا کر رہے ہو؟ گویا فخر کرتے ہیں اپنے فیصلے کے اوپر رب العالمین لیلۃ القدر کے اندر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ امیر المؤمنین کوئی ایسا نظم کرو آپ کہ جب فرشتے زمین پر اترے تو مسلمان نمازیں پڑھ رہے ہوں. ایک روایت میں یہ ہے کہ اسی کے بعد امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تراویح کا نظم فرمایا. اس رائے کے بعد ایک نظام دیا امیر المؤمنین نے, علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اس کے باوجود ہم نے لیلۃ القدر کو بھی ضائع کر دیں تو دیکھیے 2 اعمال آپ نے اس مہینے میں کرنے ہیں اس آخری عشرے میں. ایک عمل اعتکاف کا, جو لوگ وقت نکال سکیں ان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے, پھر زندگی میں یہ موقع نصیب ہو یا نہ ہو. جو لوگ بطور خاص ریٹائر ہیں ماشاءاللہ, ٹھیک ہے, پہ بیٹھے بٹھائے آپ کو حکومت پیسے دے رہی ہے, ٹھیک ہے, جو لوگ چھٹیاں لے سکیں جو ہیں جائے چھٹیاں اپنے آپ کو فارغ کر سکے وہ اعتکاف کا ضرور اہتمام کریں. سنت اعتکاف کا, سنت اعتکاف یہ ہے
کہ 20 رمضان کی نماز مغرب سے پہلے پہلے مسجد میں آ جائیں اور چاند دیکھنے تک مسجد کے چاند کی اطلاع ملنے تک جو ہے وہ اپنے آپ کو مسجد کے اندر رکھیں. پھر مسائل ایک مستقل معاملہ ہے. اور جو لوگ اتنا اعتکاف نہ کر سکیں, اس کو تو کہتے ہیں سنت اعتکاف, وہ نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں, 3 دن کا کریں, 1 دن کا کریں, رات کا کر لیں کہ چلو یہ پوری رات میں مسجد میں گزاروں گا. کسی کو رات کو عذر ہے تو دن کا کر لیں, لیکن اعتکاف ضرور کریں. اس کے ذریعے اپنی روحانیت کو مضبوط کریں, توبہ استغفار کریں, امت کے لیے دعائیں مانگیں, اپنے لیے دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ بہت اچھا موقع ہے. دوسرا عمل ہے کہ لیلۃ القدر کی عبادت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت اہتمام فرمایا کرتے تھے. یہ میں نے آپ کو بتایا, ازواج مطہرات بھی اس کا اہتمام کیا کرتی تھی, اور اس کی فضیلت آپ کے سامنے مختصر وقت میں مختصر عرض کی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو لیلۃ القدر کو. اس میں بھی ایک معاملہ آتا ہے, لوگ پوچھتے ہیں یار وہاں چاند تب نظر آیا یہاں چاند تو کیسے, اس کا بھی بہترین حل بتا دوں. بھئی دونوں میں جو ہے تلاش کر لو, جفت میں بھی کرو تاک میں بھی کرو تو مل ہی جائے گی. اور اگر مختلف جگہوں کے چاند کا اعتبار کیا جائے تو عبادت تو سب کریں, لیکن بہتر وہ ہے کہ جس چاند کے اعتبار سے لیلۃ القدر حرم شریف کے اندر ہوتی, حرمین کے اندر ہوتی, تو اس کا یہ تقاضا ہے کہ ہم کم از کم آخری عشرے کی ساری راتیں عبادت میں گزارنے کی کوشش کریں. اور معتکفین تو سو رہے ہوں گے اگر, تو بھی ان کو لیلۃ القدر مل جائے گی انشاءاللہ الرحمن. لیکن باقی رات میں عام جو ہے وہ دنوں سے کچھ عبادت کو زیادہ کریں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا چاند دیکھتے تھے تو اپنے آپ کو بسترے سے الگ کر دیتے تھے, اور جب آخری عشرہ تھا تو جو حدیث کے الفاظ ہیں ان کا ترجمہ کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لنگوٹ کس لیتے تھے, پوری تیاری کے ساتھ گویا. اور لیلۃ القدر میں خاص طور پر صالحین کے دلوں پر تجلیات خداوندی کی بارش برستی. ان تجلیات کو وصول کرنے کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے, اپنا برتن تیار کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے طرف سے جو انوارات برستے ہیں ہم توبہ طائب ہو کر کے اللہ کی بارگاہ میں ان کے اہل بنا سکیں کہ وہ ہمارے اندر جذب ہوں, اور اس کی وجہ سے ہماری روحانیت مضبوط ہو.